چوتھا حصہ سبق نمبر 19 تراویح کا بیان۔ نماز تراویح سنت ہے یا نفل؟ نماز تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں، اور تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر مسجد میں تراویح جماعت سے پڑھی جائے اور کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گنہگار نہیں، مگر جو شخص مقتدا ہو کہ اس کے ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور نہ ہونے سے لوگ کم ہو جاتے ہیں، اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ تراویح کا وقت فرض عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی، اور اگر کسی کی 6 رکعتیں باقی رہ گئیں کہ امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر باقی ادا کر لے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں اور یہ افضل ہے، اور اگر تراویح پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں اور کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ جمہور اسلام کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور یہی احادیث سے ثابت ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تمام اسلامی ممالک میں مسلمان 20 ہی رکعتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تراویح کی 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھی جاتی ہیں، یوں ہی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جاتا ہے۔ امام و مقتدی ہر 2 رکعت پر ثنا پڑھیں اور تشہد کے بعد درود شریف اور دعا بھی، اور ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھیں، اسے ترویحہ کہتے ہیں۔ ترویحہ میں بیٹھ کر کیا کرنا چاہیے؟ اس بیٹھنے میں آدمی کو اختیار ہے کہ خاموش بیٹھا رہے، یا کلمہ پڑھے، یا تلاوت کرے، یا درود شریف پڑھے، یا 4 رکعتیں تنہا پڑھے، یا یہ تسبیح پڑھے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ ترجمہ: پاک ہے ملک و ملکوت والا، پاک ہے عزت و بزرگی اور بڑائی اور جبروت والا، پاک ہے بادشاہ جو زندہ ہے، جو نہ سوتا ہے نہ اس پر موت طاری ہوتی ہے، پاک مقدس ہے ہمارا اور فرشتوں اور روح کا مالک، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سے ہم مغفرت چاہتے ہیں، تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ تراویح میں کیا کیا باتیں مکروہ ہے؟ قرات اور ارکان کی ادا میں جلدی کرنا، تعوذ، تسمیہ اور تسبیح کا چھوڑ دینا مکروہ ہے، یوں ہی ہر 2 رکعت کے بعد 2 رکعت پڑھنا، اور 10 رکعت کے بعد بیٹھنا، اور 4 رکعت کے بعد نفل جماعت سے پڑھنا یا بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ نماز تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے؟ نماز تراویح میں 1 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 مرتبہ کرنا افضل، اور 3 مرتبہ ختم کرنا اس سے افضل ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ مقتدیوں پر دشوار نہ ہو۔ ہاں، ایک بار ختم کرنا لوگوں کی سستی کی وجہ سے ترک نہ کیا جائے۔ قرآن مجید میں کچھ اوپر 6000 آیتیں ہیں، اور مہینہ اگر 30 دن کا ہو تو تراویح کی کل 600 رکعتیں ہوئی، اس حساب سے ہر رکعت میں 10 یا 11 آیتیں پڑھنا اور سننا دشوار نہیں۔ اجرت پر قرآن کریم سننا اور سنانا کیسا ہے؟ حافظ کو اجرت دے کر قرآن کریم سننا ناجائز ہے، دینے والا اور لینے والا دونوں گنہگار ہیں۔ ہاں، اگر کہہ دے کہ کچھ نہیں دوں گا یا کچھ نہیں لوں گا، پھر پڑھے اور حافظ کی خدمت کرے تو اس میں حرج نہیں، اور اگر بلا اجرت کوئی حافظ نہ ملے تو آنے جانے اور پابندی وقت کے عوض اگر کوئی اجرت ٹھہرا لی جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ پھر بھی جس بندے خدا سے ہو سکے یہ کام محض خالصاً اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے اور ثواب آخرت کا مستحق بنے تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ جہاں قرآن کریم ختم نہ ہو وہاں تراویح کس طرح پڑھی جائے؟ اگر کسی وجہ سے ختم نہ ہو تو سورتوں سے تراویح پڑھیں، اور اس کے لیے یہ طریقہ رکھا گیا ہے کہ علم تر کیفا سے آخر تک 2 بار تراویح میں پڑھ لیں،
اس میں رکعتوں کی بھی بھول نہیں ہوتی اور یاد کرنے میں دل بھی نہیں بڑھتا۔ شبینہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ شبینے کو ایک رات کی تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، جس طرح آج کل رواج ہے کہ کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ مسجد سے باہر حقہ نوشی کر رہے ہیں، اور جب جی میں آیا ایک آدھ رکعت میں شامل بھی ہو گئے، یہ ناجائز ہے۔ پھر حافظ کی حالت بالخصوص شبینے میں عموماً ناگفتبا ہوتی ہے، اور اکثر قرآن کریم ایسا پڑھتے ہیں کہ یعلمون اور تعلمون کے سوا کچھ پتہ نہیں چلتا، الفاظ و حروف کھا جایا کرتے ہیں، جس سے قطعاً نماز ہی نہیں ہوتی، امامت تو درکنار، اس طرح غلط قرآن کا وبال الگ ان کی گردن پر سوار رہتا ہے۔ تراویح میں قرآن کریم کس طرح پڑھنا چاہیے؟ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرات کرے اور تراویح میں متوسط انداز میں یعنی درمیانہ رفتار پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم از کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے قرآن کریم پڑھنے کا حکم ہے، اور حروف کو مخارج کے ساتھ حتی الامکان صحیح ادا کرنا ہر نماز میں فرض ہے، اور اس طرح پڑھنا کہ حروف صحیح طرح ادا نہ ہو اور یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ نہ چلے، حرام اور سخت حرام ہے۔ جس نے عشاء تنہا پڑھی وہ تراویح اور وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر عشاء تنہا پڑھی ہو تو تراویح جماعت سے ادا کر سکتا ہے، مگر وتر تنہا پڑھے اور اگر وتر کی جماعت میں شریک ہو جائے تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، جائز ہے، اور اگر جماعت سے عشاء پڑھی تراویح تنہا تو وتر کی جماعت میں شریک ہو سکتا ہے، بلکہ یہی افضل ہے۔ نماز تراویح کی قضا ہے یا نہیں؟ تراویح اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا نہیں، اور اگر قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ نفل مستحب ہے، جیسے عصر و عشاء کی سنتیں۔